موجودہ جو مہنگائی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس کا کتنا اثر ہوا ہے یہاں پر؟ اثر تو یہ ہے کہ رات کو سنا جو 18 روپے انہوں نے کو رعایت کر دی ہے 100 روپے بڑھانے کے بعد نا، یعنی وہ ایک لالی پاپ عوام کو چھوٹا سا ایک دے دیا انہوں نے، تو بس حالات نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کو 1.5 سال پورے کرنے دیں آپ، تاکہ یہ ٹائم پیریڈ اپنا پورا کریں، تاکہ شکایت نہ کر سکیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا ہم نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا۔ تو باقاعدہ 9 بجے کی انہوں نے ٹائمنگ کر دی ہے بازار کی، تو عید کے ایک ہفتہ انہوں نے چھٹی دی ہے۔ تو سرکاری دفتر ہیں جو وہاں پہ اے سی بند کر دینا جناب، وہاں پہ اگر اے سی کر دیں، یہ جو بڑے بڑے دفتر ہیں ان کے اے سی ہے، اے سی بند کر دیں، آٹومیٹکلی بجلی کا لوڈ کم ہو جائے گا۔ ہم یہ جب نگاہ دوڑائیں، میری دکان پہ ایک بلب لگا ہوا ہے، یہ ادھر دیکھیں ایک بلب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے کتنا بجلی پہ لوڈ پڑتا ہے؟ یہ ایک گورنمنٹ کے جتنے ملازم ہیں ان کے پیٹرول ختم کر دیں، ان کو بھی پتہ چلے ہم نے جیب میں سے ڈلوانا ہے 250 روپے کا ڈلوانا ہے، پھر ان کو پتہ چلے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، اے سی بند کر دیں۔ یہ ہم سارا غریب عوام کے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت ہے اور اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی، کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ فرق گھوڑے اور گدھے کا ہی فرق نظر آ رہا ہے جی، جو آیا اس نے یہی کہا جی پیچھے والا جو ہے وہ کام خراب کر کے گیا ہے، میں صحیح کروں گا، لیکن وہ جب حکومت میں آتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے تو کشتی ایسی ٹوٹی پھوٹی ملی ہے، اس کے بھی میں مرمت کروں گا۔ یعنی کوئی بھی بندہ وزیر اعظم بننے سے پہلے جو تقریر کرتا تھا نا عمران خان سمیت، وہ کہتا تھا میں یہ کر دوں گا، بجلی کے بل پھاڑ دیں، جب وہ آیا تو اس نے کہا جی وہ چور تھے، 70 سالوں سے ڈاکو تھے، اس کو ڈاکوؤں کو ختم کر کے یہ جو پارٹی آئی ہے، پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گا، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے، انہوں نے 100 روپے مہنگا کر دیا، اب یہ کہتے ہیں عمران خان نے دستخط کیے تھے ہم مجبور ہیں۔ یعنی ہمارے عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، یہ جب تک ہم عوام ایک نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ہم جو ہے بائیکاٹ کریں گے تو یہ سب انسان کے بچے بنیں گے، ہمارا تب سوچیں گے۔ سرکاری ہاسپٹلوں میں چلے جانا، وہاں پہ ڈاکٹر چیک نہیں کرتے، 2000 روپے فیس لیتا ہے اپنے کلینک پہ، ان کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ یہ تھانے میں چلے جاؤ، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کی جیب میں سے 1000 روپے ختم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو ان کو پکڑتے، یہ جو کریپٹ تو یہ بھی سیاستدانوں سے یہ زیادہ کریپٹ لوگ ہیں جو انسان کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے؟ آنے والے الیکشن میں میرے خیال سے تو ایک دفعہ پورا پاکستان ایک ہو کے اگر بائی کاٹ کرے نا تو پھر کوئی معاملات نظر ہے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ آپ 100 ووٹوں والا جیتے گا نا پاکستان میں وزیر، 150 بھی نکالیں گے تو لیکن وہ نہیں بن سکے گا، بنے گا وہی ہے جو ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آئے گا، ہیڈ کوارٹر جو امریکہ مارا، اور کیا ہے، بس بات چیت اتنی تھی۔ عمران خان کو نکالنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس نے کہا جی امریکیوں ہم تمہارے غلام ہیں، تو اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا، بات اتنی سی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، تو وہ تو کہہ رہا ہے نا غلام نہیں، اس نے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا نا، تو اب اس کی مرضی ہوگی تو یہ آئے گا، نہیں تو اور میرے خیال سے کوئی نہیں آ سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔ بالکل بہت شکریہ۔ شکریہ نہیں بولنا، آگے 3 لوگوں کی مدد کرنی اور ان 3 لوگوں کی بھی مدد کرنی آپ۔